نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی وہ شعر سنا دیجئے، بدن ان کا نوری، محمد ہمارے بڑی شان والے، گناہگار سارے، گناہگار سارے ہے تیرے حوالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کہ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ شاعر نے کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، پیغام دے رہے تھے، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا۔ اب سوچئے کیا خوبصورت منظر ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ کبھی خداوند تعالیٰ قرآن میں میرے آقا کی بڑائی بیان کرتا ہے، یہاں میرے آقا بیان کر رہے ہیں، تو میرے آقا نے پیغام دیا، سب کو کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا، وہ جس نے گوشت کے ایک لوتھڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی، ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، سکھایا اس کو وہ کچھ جو نہ آ سکتا تھا ناداں کو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 3 سالوں تک، تقریباً 3 سالوں تک لوگوں کو فردن دعوت حق دی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کچھ پاکیزہ نفوس تھے جو ایمان لے آئے۔ ابھی یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب آپ کو اللہ کی جانب سے کھلے عام دعوت دینے کا، اعلانیہ دعوت دینے کا حکم نہیں ملا، یہاں تک کہ سورہ مدثر نازل ہوئی کہ جس میں اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا۔ تو اب کیا واقعہ ہے؟ کیا خوبصورت واقعہ ہے، سبحان اللہ۔ سورہ مدثر کے ذریعے اعلانیہ دعوت کا حکم ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا اللہ کے حکم پر کوہ صفا تشریف لے جا رہے ہیں۔ کوہ صفا پہنچے، اور اس دور میں ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی اہم ترین اعلان کرنا مقصود ہوتا تھا تو اعلان کرنے والے ایک بلندی پر چڑھ گیا، کوہ صفا پر چڑھ کر اعلان کرتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی انداز سے کوہ صفا پر چڑھے، اور آپ نے قریش کو اپنے پیغام کے لیے مدعو کیا۔ آپ نے جب دعوت دی، قبیلہ قریش کے لوگ بے تابانہ انداز سے پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا سوچئے۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت توحید دی۔ اب یہ واقعہ آپ شاعری میں سنیے اور اس کا لطف لیجئے۔ کہتے ہیں، چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی۔ اب اتفاق کہ ابھی مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، یا نور ہو یا ہادی، کہہ رہے تھے کہ صرف نور ہو اور ہدایت نہ ہو تو بھی معاملہ ادھورا ہے، ہدایت ہو بھئی راستہ میں پتہ ہو کہاں جانا ہے لیکن اندھیرا ہو تو بھی کیسے جائیں گے، ٹھیک؟ تو چڑھا کوہ صفا پر ایک دن اسلام کا ہادی، منظر کشی دیکھیے، نظر کے سامنے تھی پستی انسان کی آبادی، صدا دی آواز، صدا دی، اے قریشی عورتوں مردوں ادھر آؤ، یہ اپنے کام دھندے آج طے کر دو، ادھر آؤ۔ اب آقا سب کو کہہ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ دو، کچھ اتنا اہم بتانے لگا ہوں کہ جو کچھ کرو ساری مصروفیات ترک کر دو، یہاں پر آؤ۔ تو اب کیا ہوا؟ مثال رات، ایک گرج کسی کے، مثال رات، حاجی کی ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں،
مثال رات ہادی کی صدا گونجی ہواؤں میں، زمین سے آسماں تک غلغلہ اٹھا فضاؤں میں، یہ کڑکا سن کے خلقت گھر سے نکلی اس طرف آئی، بڑھی انبوہ در انبوہ دوڑی صف بصف آئی. لوگ آئے جا رہے ہیں، جمع ہوئے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا کوئی صفحہ پر ہے. پھر کیا ہوا؟ اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مرد و زن، اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن. اب منظرنامہ ہی مختلف ہو گیا. اکٹھے ہو گئے آ کر جوانوں پیرو مرد و زن، بنی آدم کا جنگل بن گیا یہ کوہ کا دامن. خطاب ان سے، اب خطاب شروع کیا. خطاب ان سے پیغمبر نے کیا. کیا خطاب کیا؟ خطاب ان سے پیغمبر نے کیا، اللہ کے بندوں، خلیل اللہ کے پوتوں، ذبیح اللہ کے فرزندوں، دیکھو کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، وہ جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر، مجھ سے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، تو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر. اب ایک سوال کیا میرے آقا نے، پوچھتے ہیں اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج، تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو. آقا پوچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آ کر تم پر حملہ کر دینے والا ہے، اور مخاطب کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان نہیں، جو اہل ایمان نہیں ہے، ٹھیک، ان سے میرے آقا یہ سوال کر رہے ہیں کہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے ایسی بلندی پر، دو جانب مجھ پہ روشن ہے جہاں اچھا برا منظر. اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس کوہسار کے پیچھے، پہاڑوں کی بلند اور آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے راہزنوں کی فوج، تم پر وار کرنے کو، گھروں کے لوٹنے کو، شہر کے مسمار کرنے کو، یہ کہہ دوں گر میں تم سے، تو کیا تم مان جاؤ گے؟ یقین آ جائے گا مجھ پہ؟ کوئی شک بھی نہ لاؤ گے؟ سوال کیا. مخاطب اہل ایمان نہیں ہے، وہ ہیں جو سرکار کو بھی مانتے نہیں ہیں. ٹھیک، کہا لوگوں نے، جواب بڑا دلچسپ ہے. کہا لوگوں نے، یہ وہ ہیں جو بھی ایمان نہیں لائے. کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب. اللہ اکبر. گواہی تو وہ ہے نا جو دشمن بھی دیں. کہا لوگوں نے ہاں سچے ہیں آپ، یہ جانتے ہیں سب، تو بچپن ہی سے صادق ہے، امی ہے، مانتے ہیں سب. سبحان اللہ. بھائی بھلا اس قول پر کیسے یقین ہم کو نہ، یہ سوال یہ تھا کہ کیا مان لو گے؟ جواب یہ کہ کیسے نہیں مان لیں گے؟ بھلا اس قول پہ کیسے یقین ہم کو نہ آئے گا؟ بلا چونو چرا مانیں گے، کوئی شک نہ لائے گا. یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا، اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا. قرآن ناطق نے دہن کھولا. کہا اے لوگوں میرا کہنا نہایت غور سے سن لو، میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ ظلم و جور سے. سن لو بہائم یعنی جانوروں، بہائم کی صفت چھوڑو، ذرا انسان بن جاؤ. برے اعمال سے توبہ کرو، شرماؤ، فواحش اور زناکاری مٹا دو، نیک ہو جاؤ، خدا کو ایک مانو اور تم بھی ایک ہو جاؤ. یغوث و لات و عزا کچھ نہیں، بے جان پتھر ہے. ان کے خداؤں کے نام لے کر کہا یغوث و لات و عزا کچھ نہیں، بے جان پتھر ہیں. بھائی جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو خود ہی تم سے کمتر ہیں، انہیں تم پوچھتے ہو وہ تو خود ہی تم سے کمتر ہیں. وہی خالق، وہی سچا خدا معبود ہے سب کا. بے شک. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے حمد باری تعالیٰ سنیے نا. وہی خالق، وہی سچا خدا معبود ہے سب کا، وہی مطلوب ہے سب کا، وہی مسجود ہے سب کا. بے شک. پہلی بار اعلانیہ دعوت ہو رہی ہے، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ،
خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ. پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں, نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں. تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں, جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں. خدائے قادر و قہار پر ایمان لے آؤ, جہاں کے مالک و مختار پر ایمان لے آؤ. جہالت چھوڑ دو, قرآن پر ایمان لے آؤ. بتوں کو توڑ دو, رحمان پر ایمان لے آؤ. اگر ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے اے لوگوں, فلاح و دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگوں. اور نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھاننے والا ہے. نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے. برا وقت آنے والا ہے, برا وقت آنے والا ہے. کلرز کریں گے انشاءاللہ. جہاں مشکلوں میں گھرا, سوزے دل کی کریں کیا دوا. تیرے در پہ سوالی بنا, جھک کے کرتا ہوں میں التجا. کل جہاں مشکلوں میں گھرا, سوزے دل کی